آج ناندیڑ میں اردو گھر ثقافتی کمیٹی کا ایک اہم اجلاس کلکٹر دفتر میں ڈپٹی کلکٹر دیو کوڑے میڈم کی صدارت میں منعقد ہوا۔ اس اجلاس میں اردو گھر کے انتظامی امور سے متعلق مختلف موضوعات پر گفتگو کی گئی، جس میں تمام شرکاء نے اس بات پر اتفاق کا اظہار کیا کہ اردو گھر میں طلباء کے لیے اسٹڈی سرکل کا باقاعدگی سے آغاز کیا جائے۔ اس سے قبل ڈی پی ڈی سی کی میٹنگ میں اردو ثقافتی کمیٹی کے ممبر و ڈی پی ڈی سی کمیٹی کے ممبر ایڈوکیٹ عبدالرحمان صدیقی نے اردو گھر میں مختلف سہولیات کی فراہمی کے لیے ڈسٹرکٹ پلاننگ کمیٹی کو 1 کروڑ روپے کی گرانٹ دینے کی مانگ کی تھی۔ 1 کروڑ کے بجائے 15 لاکھ روپے دینے کا فیصلہ کیا گیا۔ ڈی پی ڈی سی سے منظور کیے جا رہے 15 لاکھ روپے کے فنڈ کا کیسے مؤثر استعمال کرنا ہے، اس پر بھی میٹنگ میں گفتگو کی گئی۔ دیگر پروگراموں کی باقاعدگی سے شروعات کرنے کی سفارشات بھی اتفاق رائے سے منظور کیے گئے۔ ڈی پی ڈی سی کی جانب سے 15 لاکھ روپے منظور کیے جانے پر ثقافتی کمیٹی کے ممبران نے ناندیڑ ضلع کے سرپرست وزیر و ریاست کے کابینی وزیر اشوک چوہان کا شکریہ ادا کیا۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ یہ ایم پی ایس سی ہو یا یو پی ایس سی، میں بحیثیت رکن ڈی پی ڈی سی ناندیڑ کے عالی جناب اشوک راؤ جی چوہان صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ ڈی پی ڈی سی ناندیڑ کی میٹنگ میں نے ناندیڑ اردو گھر کے لیے سالانہ بجٹ 1 کروڑ روپے دینے کی ڈیمانڈ کی تھی۔ اس ڈیمانڈ کو فی الحال مختصر پیمانے پہ قبول کرتے ہوئے ڈی پی ڈی سی کی جانب سے اردو گھر ناندیڑ کو 15 لاکھ روپے کا فنڈ منظور کیا گیا ہے۔ اس فنڈ کی منظوری کے لیے میں ڈی پی ڈی سی کے صدر وزیر رابطہ عالی جناب اشوک راؤ جی چوہان صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں، لیکن میں اپنی اس ڈیمانڈ پر قائم ہوں کہ اردو گھر ناندیڑ کو چلانے کے لیے اس میں اردو کے فروغ کے لیے مختلف پروگرامز لینے کے لیے سالانہ ایک بجٹ حکومت کی جانب سے، اگر حکومت مہاراشٹر کی جانب سے اگر کوئی گنجائش نہیں ہے تو ناندیڑ ڈسٹرکٹ پلاننگ اینڈ ڈیولپمنٹ کمیٹی ڈی پی ڈی سی کی جانب سے سالانہ 1 کروڑ روپے کا بجٹ رکھا جائے اور اس کے تحت مختلف پروگرامز لیے جائیں۔ آج جو اللہ کے فضل سے میری چھوٹی سی کوشش پر 15 لاکھ روپے کا فنڈ جو منظور ہوا ہے، اس کا استعمال اردو گھر ناندیڑ میں کتابوں کی خریدی کے لیے اور اردو گھر ناندیڑ کی ثقافتی کمیٹی کی جانب سے اردو گھر ناندیڑ میں یو پی ایس سی اور ایم پی ایس سی کے کوچنگ کلاسز کے لیے، اقلیتی طلباء کے کوچنگ کلاسز کے لیے اور دیگر تمام اکثریتی طبقے کے لیے بھی جو ایم پی ایس سی یو پی ایس سی کو اپیئر ہو رہے ہیں، ان کی کوچنگ کلاسز ہم یہاں پر رکھنا چاہتے ہیں۔ اس کے لیے جو مختلف امور میں پیسہ درکار ہوتا ہے، اس کے لیے یہ 15 لاکھ روپے کا استعمال کیا جائے گا۔ ایڈوکیٹ رحمان صدیقی صاحب نے ڈی پی ڈی سی میں نمائندگی کر کے 1 کروڑ روپے کا مطالبہ کیا تھا۔ اللہ کے فضل و کرم سے 15 لاکھ روپے ڈی پی ڈی سی کی جانب سے کمیٹی کے صدر اور ہمارے پالک منتری اشوک چوہان صاحب نے منظور کیے ہیں۔ جلد ہی اس 15 لاکھ روپے سے اس اردو گھر کے لیے مزید کتابیں دستیاب ہوں گی۔ اسی طرح ہمارے نئے مینیجر شجاع کامل صاحب بھی رجوع ہو چکے ہیں اور انہوں نے بھی آتے کے ساتھ جو ہمارے پچھلے تجاویز تھی اس پر عمل آوری کے لیے اقدامات شروع کیے ہیں۔ 2 اسٹڈی سینٹر میں جن طلباء کے مکانات میں تعلیم کے لیے ماحول دستیاب نہیں تھا، وہ اب یہاں آ کر اپنی کتابیں وغیرہ ساتھ میں لا کے تعلیمی لوازمات خاموش پرسکون ماحول میں یہاں اپنی تعلیم حاصل کر سکتے ہیں، مطالعہ کر سکتے ہیں۔ اسی طرح اردو گھر کے آغاز کے ساتھ ہی اخبارات کے مطالعے کا سینٹر بھی یہاں شروع ہو چکا تھا اور پچھلے ماہ سے اردو گھر کرائے پر بھی لوگوں کے لیے دستیاب ہو چکا ہے۔ چونکہ ابھی کورونا کا پروٹوکال ہے، اس لیے صرف 50 لوگوں کی گنجائش کی اجازت دی جا رہی ہے، مگر مستقبل میں جس طرح پورے ہال کی کیپیسٹی 1000 کی ہے، اس کے مطابق یہ کورونا پروٹوکال جب ختم ہو جائے گا تو انشاءاللہ 1000 کیپیسٹی کے ساتھ بھی یہ ہال آئندہ بھی دستیاب رہے گا۔ آج ہمارے سالانہ اجلاس میں سے دوسرا جو اجلاس ہے وہ ہمارے ڈپٹی کلکٹر صاحبہ کی زیر صدارت آج منعقد ہوا۔ اس میں جو ہے
पिछले जो सिफारिशात थे उस पर इआदा भी हुआ और नए सिफारिशात जो है वो रूबे अमल लाने के लिए जो है कोशिश की गई और वो सिफारिशात को मंजूर भी किया गया। अल्हम्दुलिल्लाह उसमें से 15 लाख रुपए को मंजूरी मिली जो खालिसतन उर्दू घर के लिए जो है इस्तेमाल होगा। इसलिए हम जो है बड़े मसरूर हैं और हम अपने आप में मसरत महसूस करते हैं जो खालिसतन उर्दू घर के लिए इस्तेमाल होगा और उन तलबा व तालिबात के लिए इस्तेमाल होगा जो माशी तौर पर कमज़ोर हैं। और खुश आइंद बात ये भी है कि जो पिछली सिफारिशात हुई थी उसमें से अभी स्टडी सर्कल का जो है वो जो प्रोग्राम लिया गया था वो जो है अभी रूबे अमल लाया गया है। हम जनाब शुजा कामिल साहब जो इस मैनेजर हैं उर्दू घर के उनका भी इस्तकबाल करते हैं और उन्होंने चार्ज लेते हुए इस काम को जो है बहसने खूबी अंजाम दिया और अल्हम्दुलिल्लाह वो शुरू हो चुका है। तो शहरियान नादिर से मैं पुरखुलूस गुजारिश करूँगा कि वो अपने तलबा व तालिबात को यहाँ पर भेजें और इससे मुस्तफ़िद हों। आज उर्दू घर सकाफ़ती कमेटी की मीटिंग कलेक्टर ऑफिस में हुई है जिसमें हमने पिछले बार जो मुतालबात रखे थे उसमें से सबसे अहम मसला जो था कि हमारे तलबा व तालिबात को स्टडी सर्कल का जो मुतालबा हमने रखा था, अल्हम्दुलिल्लाह शुजा कामिल साहब इस उर्दू घर के मैनेजर बनने के बाद उन्होंने इसको शुरू किया है। मैं शहर के तमाम ऐसे तलबा व तालिबात जो जमात दहुम से लेकर तो आगे पोस्ट ग्रेजुएशन तक जो तलबा पढ़ रहे हैं या जिनको नीट JEE 12 10 जिनके मकानों में स्टडी करने के लिए तकलीफ़ है, ऐसे तलबा जो है उर्दू घर के मैनेजर से रब्ता क़ायम करें और अपना रजिस्ट्रेशन करवा कर यहाँ पर सुकून के माहौल में जो है तालीम हासिल करने की कोशिश करें और तरक्की हासिल करें। इसलिए जो है ये बहुत अच्छी बात है नांदेड़ शहर के तलबा व तालिबात के लिए कि उनके लिए एक उर्दू घर में स्टडी सर्कल शुरू किया गया है। मैं तमाम ही अवाम उन्नास से गुजारिश करता हूँ कि इस स्टडी सर्कल का ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठाएं।